السلام علیکم معزز دوستو اس دنیا فانی میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں، مگر میرے ملک پاکستان سے زیادہ شاید ہی کوئی اور ملک خوبصورت ہوگا۔ اس ملک کی خوبصورتی کا اندازہ ان چند ہزار لوگوں کو ہی بخوبی سے ہوگا جنہوں نے ملک کے مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال تک اس ملک کی سیر کی ہوگی اور اس کے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس کے خطے میں بندو بالا پہاڑ، میدانی علاقہ، زرخیز ریگستان اور سمندر بھی موجود ہے، اور ایک ہی مہینے میں ملک میں جہاں برف باری کا سما ہوتا ہے تو دوسرے حصے میں درجہ حرارت 50 ڈگری سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور قدرتی حسن سے محبت کرنے والے یہ بات بخوبی جانتے ہوں گے کہ ایسا قدرتی حسن اور دلکش نظارے انسان کو نہ تو یورپ میں مل سکتے ہیں اور نہ ہی مین میڈ آئی لینڈ میں۔ انگلینڈ کے کیپٹل شہر لندن کے بعد دنیا کے دوسرے سب سے خوبصورت کیپٹل سٹی کا اعزاز پاکستان کے شہر اسلام آباد کے پاس ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہونے والی ہے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستان کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں واقع ہے، جس کی سرحد مشرق میں ہندوستان، مغرب میں افغانستان اور ایران سے ملتی ہے، شمال میں چین اور جنوب میں بحیرہ عرب سے ملتی ہے۔ ملک میں متنوع مناظر ہیں جن میں دریائے سندھ کے زرخیز میدان، ہمالیہ اور قراقرم جیسے پہاڑی سلسلے اور بنجر بلوچستان کا سطح مرتفع شامل ہے۔ دریائے سندھ دنیا کے طویل ترین دریاؤں میں سے ایک ہے اور پاکستان کی زراعت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستانیوں کی اکثریت اسلام پر عمل کرتی ہے، جس میں ایک قابل ذکر آبادی سنی مسلمان ہے اور ایک قابل ذکر اقلیت شیعہ ہے۔ پاکستان ثقافتی طور پر متنوع ہے، جس میں مختلف نسلی گروہوں، زبانوں اور روایات کا امتزاج ہے، جن میں پنجابی، سندھی، بلوچ، پشتون اور دیگر شامل ہیں۔ پاکستان میں شاعری، کلاسیکی موسیقی اور روایتی اور عصری فنون کی مختلف شکلوں کی ایک بھرپور روایت ہے۔ سیاحت: پاکستان قدیم آثار قدیمہ کے مقامات کا گھر ہے، بشمول موہنجو داڑو، وادی سندھ کی تہذیب کا ایک آثار قدیمہ کا معجزہ، پہاڑی علاقہ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا سمیت شمالی علاقہ جات سیاحوں کو اپنے دلکش مناظر کی وجہ سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ کیٹو اور یہاں کیٹو جیسی چوٹیاں بھی شامل ہیں جو دنیا کا دوسرا بلند ترین پہاڑ ہے۔ لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں تاریخی مقامات، عجائب گھر اور متحرک بازار ہیں جو ملک کی ثقافتی دولت کو ظاہر کرتے ہیں۔ معیشت: زراعت ایک اہم شعبہ ہے جس میں چاول، گندم اور کپاس جیسی فصلیں اہم ہیں۔ پاکستان عالمی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ایک بڑا کھلاڑی ہے جو مختلف قسم کے ٹیکسٹائل اور ملبوسات تیار کرتا ہے۔ خدمات اور آئی ٹی: خدمات کے شعبے بشمول انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی ہے۔ کراچی اور لاہور جیسے شہر آئی ٹی کے مرکز بن گئے ہیں۔ پاکستان ایک وفاقی پارلیمانی جمہوریہ ہے۔ پاکستان کا آئین 1973 میں اپنایا گیا تھا۔ صدر مملکت کا سربراہ ہے اور وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہے۔ پارلیمنٹ قومی اسمبلی اور سینیٹ پر مشتمل ہے۔ لینگویج: اردو اور انگریزی سرکاری زبانیں ہیں۔ پنجابی، سندھی، پشتو اور بلوچی سمیت مختلف علاقائی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ برٹش انڈیا کی تقسیم کے نتیجے میں پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے طور پر وجود میں آیا۔ پاکستان متنوع جنگلی حیات کا گھر ہے، بشمول بنگال ٹائیگرز، انڈس ڈولفن، مارخور اور پرندوں کی مختلف اقسام شامل ہیں۔ ہنگول نیشنل پارک اور کھنجراب نیشنل پارک جیسے قومی پارکس اور جنگلی حیات کی پناہ گاہوں کا مقصد ملک کے قدرتی خزانوں کو محفوظ کرنا ہے۔ ہسٹری آف پاکستان: وہ خطہ جو اب پاکستان ہے قدیم زمانے سے ایک بھرپور تاریخ رکھتا ہے۔ یہ مختلف تہذیبوں کا گھر رہا ہے، بشمول وادی سندھ کی تہذیب جو دنیا کے قدیم ترین شہری تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ صدیوں کے دوران اس علاقے نے مختلف سلطنتوں کا اثر دیکھا جن میں فارسی سلطنت، موریہ سلطنت، گپتا سلطنت اور دیگر شامل ہیں۔ اسلامی دور: اسلام اس خطے میں 7ویں صدی میں پہنچا اور یہ علاقہ مختلف اسلامی سلطنتوں کا حصہ بن گیا جیسے کہ غزنوی سلطنت، سلطنت گورید اور دلی سلطنت۔ مغلیہ سلطنت جو سب سے اہم اسلامی سلطنتوں میں سے ایک ہے، نئے برصغیر نے پاک ہند پر کئی صدیوں تک حکومت کی۔ مغل بادشاہوں نے خطے کی ثقافت، فن تعمیر کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی نوآبادیاتی دور: برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے 19ویں صدی میں برصغیر پاکستان و ہند کے کچھ حصوں پر کنٹرول حاصل کر لیا، بشمول موجودہ پاکستان کے۔ یہ خطہ برطانوی ہندوستان کا حصہ بن گیا اور 20ویں صدی کے اوائل میں برطانوی راج کے خلاف آزادی کی جدوجہد نے زور پکڑا۔ تقسیم اور آزادی کا دور: پاکستان
1947 میں برٹش انڈیا کی تقسیم کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کے طور پر بنایا گیا تھا۔ یہ ملک برطانوی ہندوستان کی مغربی اور مشرقی علاقوں سے الگ ہو کر مشرق پاکستان اور مغرب پاکستان وجود میں آیا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قائد محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ آزادی کے بعد کا دور پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہوا، جن میں کشمیر کے خطے پر بھارت کے صنعت تنازعات بھی شامل ہیں۔ ملک نے فوجی حکمرانی اور سویلین حکومتوں کے ادوار کا تجربہ کیا۔ 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ کے نتیجے میں بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ بھارت کے ساتھ خاص طور پر یہ مسئلہ کشمیر پر کشیدگی ظاہر ہے، جس کے نتیجے میں کئی جنگیں اور تنازعات جنم لے رہے ہیں۔ عصری دور پاکستان کو سیاسی عدم استحکام، اقتصادی چیلنجز اور دہشت گردی سے مختلف سیکورٹی خدشات جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ اس ملک نے جغرافیائی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کیا، خاص طور پر افغانستان میں جنگ اور امریکہ کے ساتھ اس کے اتحاد کے تناظر۔ پلیسز آف پاکستان پاکستان شاندار پہاڑی سلسلوں سے لے کر پرسکون جھیلوں اور متحرک شہروں تک دلکش مناظر سے مالا مال ہے۔ وادی حنزہ قراقرم کے سلسلے میں واقع وادی حنزہ برف سے ڈھکی چوٹیوں کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے، بشمول راکا پوشی اور الترسار۔ 2010 میں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد بننے والی پرسکون عطا آباد قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ وادی سوات پاکستان کا سوئٹزرلینڈ کے نام سے مشہور وادی سوات اپنی سرسبز و شاداب وادیوں، گھومتے ہوئے دریاؤں اور برف پوش پہاڑوں کے لیے مشہور ہے۔ مالم جبہ خطے کا ایک مشہور پہاڑی مقام ہے۔ فیری میڈوز ناگا پربت کی بنیاد پر واقع ہے۔ فیری میڈوز دنیا کے 9ویں بلند ترین پہاڑ چوٹی کا شاندار منظر پیش کرتا ہے۔ یہ سرسبز و شاداب اور متحرک جنگلی پھولوں کے ساتھ ایک جنت ہے۔ اسکردو قراقرم سلسلے سے گرا ہوا اسکردو کچھ بلند ترین چوٹیوں کے لیے گیٹ وے ہے۔ کیٹو بشمول چنگریلا ریزورٹ اور دلکش چنگریلا ریزورٹ پر کشش مقامات میں شامل ہے۔ شندور ٹاپ دنیا کی چھت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شندور ٹاپ ہندوکش سلسلے سے گرا ہوا ایک اونچائی پر مرتفع ہے۔ یہ سالانہ شندور پولو فیسٹیول کی میزبانی کرتا ہے، جو آس پاس کے پہاڑوں کے دلکش نظارے پیش کرتا ہے۔ وادی ناران اپنی قدیم جھیلوں بشمول سیف الملوک اور وادی کاغان کے خوبصورت نظاروں کے لیے مشہور ہے۔ یہ وادی برف سے ڈھکی چوٹیوں سے گھری ہوئی ہے اور اسے ایک دلکش منظر بناتی ہے۔ مری اسلام آباد کے ایک مشہور ہل اسٹیشن مری اپنی دیوار سے ڈھکی پہاڑیوں، خوشگوار آب و ہوا اور وکٹورین دور کے فن تعمیر کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ مقامی لوگوں اور سیاحوں دونوں کے لیے ایک پسندیدہ احتکاف ہے۔ کیلاش ویلی ضلع چترال میں واقع وادی کیلاش لوگوں کا گھر ہے، جو اپنی منفرد ثقافت اور تہواروں کے لیے مشہور ہے۔ وادی سرسبز و شاداب مناظر سے گھری ہوئی ہے اور زندگی کے ایک الگ انداز کی جھلک پیش کرتی ہے۔ راولاکوٹ اکثر پرل ویلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ راولاکوٹ پہاڑوں اور دریاؤں سے گھرا ہوا ہے، جو قدرتی خوبصورتی پیش کرتا ہے۔ دریائے پونچھ، بنجوشا جھیل اور متحرک بنجوشا وادی مقبول پرکشش مقامات ہیں۔ شیش محل لاہور کے کلب میں واقع شیش محل قلعہ لاہور کا ایک حصہ اور یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہے۔ آئینے کا پیچیدہ مقام اور مغل فن تعمیر سے ایک حیرت انگیز بنا دیتا ہے۔ فیسٹیول آف پاکستان عید الفطر رمضان المبارک کے اختتام پر منایا جاتا ہے۔ اسلام کا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور خاندان خصوصی دعاؤں، دعوتوں اور طائف کے تبادلے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ خیرات اور کم نصیبوں کی مدد کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی کے تہوار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جانوروں کی قربانی کا وقت ہوتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رضامندی کی یاد دلاتی ہے۔ ہر ایک خاندان جانور کی قربانی دیتا ہے اور گوشت خاندان، دوستوں اور کم خوش قسمت لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یوم آزادی 14 اگست کو منایا جاتا ہے، جو پاکستان نے 1947 میں برطانوی راج سے آزادی حاصل کی تھی۔ تہواروں میں پرچم کشائی، پریڈ، ثقافتی تقریبات اور آتش بازی شامل ہے۔ بسنت پتنگ بازی، موسیقی، رقص کے ساتھ منایا جانے والا موسم بہار کا تہوار روایتی طور پر موسم بہار کی آمد اور پھولوں کے کھلنے سے وابستہ ہے۔ تاہم کچھ علاقوں میں تہوار کو پتنگ بازی سے متعلق حفاظتی خدشات کی وجہ سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میلاد النبی حضرت محمد کی ولادت کا جشن مناتے ہیں۔ اس دن خصوصی دعائیں، جلوس اور اجتماعات ہوتے ہیں اور گھروں اور مساجد کو چراغاں کیا جاتا ہے۔ شب برات شعبان کی 14ویں رات کو منایا جانے والا اسلامی واقعہ ہے۔ یہ مغفرت اور رحمت کی رات سمجھی جاتی ہے اور لوگ دعاؤں میں مشغول ہوتے
ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ کرکٹ کا جنون۔ پاکستان میں کرکٹ ایک جنون ہے اور اس ملک نے ایسے لیجنڈ کرکٹرز پیدا کیے ہیں جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر اپنی شناخت بنائی ہے۔ اس کھیل کی بڑی تعداد میں پیروکار شامل ہے اور کرکٹ میچز خاص طور پر روایتی حریف بھارت کے خلاف شدید دلچسپی حاصل کرتے ہیں۔ درہ خیبر۔ خیبر پاس ایک پہاڑی درہ جو پاکستان اور افغانستان کو ملاتا ہے، تاریخی طور پر تجارت اور حملوں کے لیے اہم رہا ہے۔ اس نے پوری تاریخ میں نو آبادیاتی دور میں سکندر اعظم سے لے کر انگریزوں تک متحد فوجوں کے گزرنے کا مشاہدہ کیا ہے۔ لاہور قلعہ اور شالیمار باغات۔ لاہور کا قلعہ یونیسکو کا ایک عالمی ثقافتی ورثہ ہے جو مغلیہ شان و شوکت کی علامت ہے اور اس میں خوبصورت محلات اور باغات ہیں۔ شالیمار باغات لاہور میں بھی کلاسیکی مغل باغی ڈیزائن کی ایک مثال ہے۔ ٹریک آرٹ۔ پاکستان اپنے متحرک اور رنگین ٹریک آرٹ کے لیے مشہور ہے جہاں ٹرکوں اور دیگر گاڑیوں کو پیچیدہ اور رنگین ڈیزائنوں سے سجایا جاتا ہے۔ لوک فن کی اس شکل کو اپنی منفرد اور دلکش جمالیت کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر پہچان ملی ہے۔ فلیگ آف پاکستان۔ پاکستان کا جھنڈا ایک گہرے سبز میدان پر مشتمل ہے جس میں لہرانے کی طرف ایک سفید عمودی پٹی ہے جو ملک کی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ مرکز میں ایک سفید ہلال کا چاند اور ایک 5 نکاتی ستارہ ہے۔ سبز اور سفید رنگ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے اور ہلال اور ستارہ مسلم عقیدے کی روایتی علامت ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔